ایک شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کے گھر کے ساتھ ہی ایک خوبصورت باغ تھا جہاں گھر کی کھڑکی کھلتی تھی۔ اس باغ میں ڈھیر سارے رنگ برنگے پھول اور سبزیاں تھیں۔ یہ باغ ایک جادوگرنی کا تھا جو بڑی ظالم اور غصیلی تھی۔ بیوی جب باغ میں شلغم کے پودے کو دیکھتی تو اس کا دل چاہتا کہ وہ تازہ شلغم کھائے، مگر وہ جادوگرنی سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک دن اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے بیمار ہونے کا ڈھونگ رچایا۔ اپنی بیوی کو بیمار دیکھ کر شوہر بڑا پریشان ہوا۔ بیوی نے شوہر سے کہا، مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اگر میں تازہ شلغم کھاؤں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ شوہر کو اپنی بیوی سے بہت پیار تھا، لہٰذا وہ باغ میں کودا اور وہاں سے تازہ شلغم لے آیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن شوہر جب شلغم چورا کر لے جا رہا تھا تو جادوگرنی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ شوہر نے اسے اپنی مجبوری بتائی تو جادوگرنی نے کہا کہ وہ ایک شرط پر شلغم لے جانے کی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ اپنی پہلی پیدا ہونے والی بیٹی کو اس کو دے دے۔ شوہر نے حامی بھر لی۔ جب اس کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بہت پچھتایا، مگر وعدہ کے مطابق بیٹی جادوگرنی کو سپرد کر دی۔ جادوگرنی اپنی نگرانی میں اس کی پرورش کرتی رہی۔ جب وہ 10 سال کی ہو گئی تو جادوگرنی اسے اپنے ساتھ گھنے جنگل میں لے گئی اور وہاں پر ایک بلند منار پر قید کر دیا۔ لڑکی کا نام ریپنزل رکھا گیا۔ وہ وہاں اکیلی رہتی اور گیت گاتی اور گیت گنگنا کر اپنا دل بہلاتی۔ ایک دن شہزادہ شکار کرتا ہوا اس جنگل میں آ پہنچا۔ لا 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 لا۔ جب اس کے کانوں میں ریپنزل کے گیت کی آواز پڑی تو وہ چلتے چلتے مینار تک آ پہنچا۔ اس نے مینار پر جانے کا راستہ تلاش کیا مگر وہ ناکام رہا۔ اس نے مینار سے کچھ دور ایک درخت پر رہنے کا ارادہ کر لیا اور وہ اس درخت پر رہنے لگا۔ دوسرے دن جب اس کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی تو وہ چھپ کر مینار کے قریب چلا آیا جہاں ایک بڑھیا کھڑی زور زور سے چلا رہی تھی۔ ریپنزل، ریپنزل، اپنے بال نیچے پھینکو، میں اوپر آنا چاہتی ہوں۔ اگلی ہی گھڑی میں سنہرے بالوں کی موٹی چٹیا نیچے آ گری اور بڑھیا اسے پکڑ کر اوپر چڑھ گئی۔ دوپہر کے بعد وہ بڑھیا نیچے اتری اور ایک طرف چلی گئی۔ شہزادے کو یہ بڑا عجیب لگا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی ایک کوشش کر کے دیکھ لے۔ وہ مینار کے قریب آیا اور چلا کر بولا، ریپنزل، ریپنزل، اپنے بال نیچے پھینکو۔ سنہری بالوں کی چٹیا حاضر ہو گئی۔ شہزادہ بالوں کو تھام کر اوپر چڑھتا چلا گیا۔ جب اس نے ریپنزل کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ طویل ترین چٹیا والی لڑکی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ادھر ریپنزل کا بھی یوں ہی حال تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی شخص کی شکل دیکھی تھی۔ شہزادے نے اس کا خوف دور کیا اور اپنی پسندگی کا اظہار کیا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ریپنزل کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا مگر وہ جادوگرنی سے بے حد ڈرتی تھی۔ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شہزادی اپنے بالوں کی چٹیا کو نیچے گراتی اور اس کو پکڑ کر شہزادہ اوپر آ جاتا اور وہ ڈھیروں آپس میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ جیسے ہی جادوگرنی کا وقت ہوتا تو شہزادہ اسی چٹیا کو پکڑ کر نیچے آ جاتا اور وہ اپنے بالوں کی چٹیا کو اوپر کھینچ لیتی۔ ایک دن ریپنزل اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے منہ سے نکلا، ماں تمہارا وزن بہت زیادہ ہے۔ جادوگرنی کو اس کی یہ بات سن کر بہت حیرت ہوئی اور وہ سوچنے لگی کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ میرا وزن زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اور بھی آتا ہے جو اس کی چٹیا کو پکڑ کر اوپر آ جاتا ہے، جس سے اسے لگتا ہے کہ اس کا وزن کم ہے اور میرا وزن زیادہ ہے۔ اس نے سختی سے پوچھا کہ بتاؤ یہاں کون آتا ہے، تو ریپنزل نے ساری بات بتا دی۔ جادوگرنی کو بے حد غصہ آیا اور اس نے کینچی سے ریپنزل کی لمبی چٹیا کاٹ ڈالی اور اسے جادو کے ذریعے سے صحرا میں پھینک دیا۔ شام کو شہزادہ آیا تو جادوگرنی نے چٹیا نیچے پھینک دی۔ شہزادہ جب اوپر پہنچا تو جادوگرنی کو دیکھ کر ڈر گیا۔ جادوگرنی نے جادو کے زور سے
اس کی آنکھوں کی بنائی ختم کر کے اسے مینار سے نیچے پھینک دیا۔ شہزادہ بیچارہ نیچے گر کر زخمی ہو گیا۔ وہ بامشکل اپنے محل تک پہنچا جہاں اس کے زخموں کا علاج کیا گیا۔ شہزادہ ریپینزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ شہزادی کی تلاش میں شہر شہر گھومتا رہا۔ ایک دن وہ تپتی ہوئی ریت میں جا پہنچا جہاں اسے جانی پہچانی سی آواز سنائی دی، لا 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 لا۔ کوئی زور زور سے گنگنا رہا تھا۔ وہ اس گیت اور آواز کو پہچان گیا۔ وہ اس آواز کی طرف لپکا۔ ریپینزل نے بھی اسے پہچان لیا اور بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ اس نے جب شہزادے کی یہ حالت دیکھی تو بے اختیار رونے لگی۔ اس کے آنسو شہزادے کی آنکھوں پر پڑے تو جادوگرنی کا جادو ختم ہو گیا اور اس کی بنائی لوٹ آئی۔ شہزادہ ریپینزل کو لے کر اپنے ملک میں واپس لوٹ آیا جہاں دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔